رات کو ایک بلیغ الرحمان نامی شخص نے پورا آئین ہی تبدیل کر دیا اکیلے بیٹھے بیٹھے. کس کے کہنے پہ اور کس کے پریشر پہ اس بیچارے شریف آدمی سے یہ نوٹیفیکیشن کرایا گیا؟ تمام آئین، تمام قانون، تمام جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور جب دل کرتا ہے جس مرضی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کے لیے کوئی اور لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پیچھے پسے پردہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے کارکن بھی تیار رہے، قوم بھی تیار رہے. رات کو جو واقعہ ہوا وہ ایک کو تھا جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی منتخب حکومت کے اوپر کیا گیا. یہ غیر جمہوری، غیر آئینی عمل جو کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شک بھی بدلنی ہو، ایک نقطہ بھی بدلنا ہو آئین کا، تو 2/3 اکثریت چاہیے اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اراکین کی اور سینٹ کے اراکین. اور رات کو ایک بلیغ الرحمان نامی شخص نے پورا آئین ہی تبدیل کر دیا اکیلے بیٹھے بیٹھے. کس کے کہنے پہ کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. نمبر 2، کل رات تک چیف سیکرٹری جو عبداللہ سنبل، جو کہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں، ایک آنسٹ آدمی ہے، ایک اچھے افسر ہیں اور ایک شریف آدمی ہیں، انہوں نے سینئر لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے نوٹیفیکیشن اور وہ نوٹیفیکیشن کو آگے نہیں کریں گے فارورڈ. پھر ان کے گھر کون گیا، ان کے دفتروں میں کون گیا اور کس کے کہنے پہ اور کس کے پریشر پہ اس بیچارے شریف آدمی سے یہ نوٹیفیکیشن کرایا گیا؟ کیا یہ ملک ایسے چلنا ہے کہ 3-4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کس کی حکومت ہوئے گی، وہ اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، کون حکومت بنائے گا؟ یہ ملک اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. عوام اپنے یہ جو حقوق ہیں، جس طرح ان کو ضبط کیا جا رہا ہے، عوام کے صبر کو اس طرح آزمایا نہ جائے. رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ 20 گھنٹے سے کم کے نوٹس پہ بھی کس طرح عوام باہر نکلی. یہ عوام کوئی اپنے اقتدار کے لیے تو نہیں نکل رہی، عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا اداروں کا ہم نے ایک مذاق ہی بنا دیا ہے ہم نے، کہ صرف عمران خان کے خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان کا خوف اتنا طاری ہو چکا ہے ان کے اعصاب پہ کہ تمام آئین، تمام قانون، تمام جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور جب دل کرتا ہے جس مرضی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی حکومت قائم ہے پنجاب میں، اور یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ایک کو تھا، ایک کو کیا گیا رات کو پنجاب کے اندر آئینی اور جمہوری حکومت کے اوپر، اور اس کو اس کا آئینی اختیار استعمال کرنے سے روکا گیا. نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں. میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ پچھلے 8 ماہ میں جو معیشت کا حال ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 8 ماہ میں معیشت بہتر ہوئی ہے کہ برائی کی طرف گئی ہے، نیچے گئی ہے؟ اور یہ جو اب ایک کھیل شروع ہوا ہے عمران خان کے خوف سے کہ کسی طرح ووٹ سے جان بچائی جائے کیونکہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا. اس سے معیشت بہتر ہوگی یا بتدریج گرتی جائے گی؟ گرتی جائے گی. آج آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے مزید بجلی دگنی کرنے جا رہے ہیں، گھریلو صارفین کے لیے دگنی کرنے جا رہے ہیں. بیروزگاری آگے ہی عروج پر ہے. ملک کے اندر اکنامک پلان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. وہ ایک اسحاق ڈار کو باہر سے لے کے آئے تھے اپنے جہاز پہ بٹھا کے، اسے پوچھیں کہ قوم کو کچھ بتائے تو صحیح کہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے، اور جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو جواب دیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کے لیے کوئی اور لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پیچھے پسے پردہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں؟ تو ہم بہرحال ابھی خان صاحب کی مشاورت اندر جاری ہے اور یہ فی الحال فیصلہ ہوا ہے کہ اپنے جمہوری آئینی حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہمارے کارکن بھی تیار رہیں، قوم بھی تیار رہے. اور ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گارنٹی دی جائے کہ جی نہیں کریں گے. بہرحال ابھی جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس پہ ہم کوئی بات تو نہیں کر. لیکن جو رات کو یہ گورنر سے کروایا گیا اور اس کے بعد چیف سیکرٹری سے جو کروایا گیا، اس سے بڑی چیزوں پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگ گیا ہے. اور یہ
तारीख रकम हो गई है, ये तारीख जो है ना ये इसको फिर आप ओझल नहीं कर सकते, इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी किसी वक्त, और बातें रहती नहीं हैं अंदर, बातें बाहर। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात तो होते भी रहे हैं, ये बैकडोर के चैनल के ज़रिए हों या डायरेक्ट हों, ये होते रहे हैं। लेकिन जब एक टोले ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस वक्त, चूँकि उन्होंने इलेक्शन बुरी तरह से हार जाना है और उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने हैं, तो जाहिर है कि उनको तो नज़र यही आ रहा है कि जिस तरह आपने 36 इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 29 PTI ने जीते हैं, तो वो तो नहीं चाहते हैं कि ये आ जाएं दोबारा और इनके केसेस दोबारा खुल जाएं। तो ये इस वक्त ज़ाती मफादात का, एक ख़ास टोले के मफादात का और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो उनके मफादात, जिसको कि इमरान खान लीड कर रहे हैं, ये उसका मुकाबला है। तो एक के इनके हाथ में हुकूमत है और जिस नाअहल तरीके से इस हुकूमत को ये चला रहे हैं, इनको तो जूते पड़ने चाहिए। अच्छा शबीर फराज साहब, ये बताइएगा, अब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, मौजूदा जो सूरत डेवलप हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग में, जज साहिबान ने अली जफ़र से ये बात की है कि अगर आप इस वक्त जो नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए आए हैं, हम इसको कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, तो फिर ये केस कहाँ जाएगा। तो आप अपने मौकिल से बात करें कि अगर कोर्ट ये नोटिफिकेशन डिसमिस करती है तो क्या आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि आप असेंबली को तहलील नहीं करेंगे। तो देखें, ये बात तो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक जो भी हमारी असेंबली के रूल्स हैं, जिस तरह के इस एक तरीक़ाकार, मुरवजा तरीक़ाकार है, और जो स्पीकर साहब बात करेंगे वो उनकी रूलिंग वो अहम है। तो इस सिलसिले में तो ये फ़ैसला पार्लियामान ने करना है, ये फ़ैसला पार्लियामान ने करना है। हमारा जो सिस्टम है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है, एक पार्लियामान के इख्तियारात हैं, एक जुडिशरी के इख्तियारात हैं और एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के इख्तियारात हैं। बेहतर तो यही होता है कि जब सारे इदारे अपने इख्तियारात और दरबे में रहे तो बेहतर रहता है। ठीक है, आज की मुलाकात में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि जो गवर्नर ने इक़दाम उठाया है इसके खिलाफ आपको एहतजाज की कॉल देंगे? मैंने आपको बताया कि हमने अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में कहा है कि वो तैयार रहें किसी सूरत। ये आइन शिकनी हुई है, ये किसी टेक ओवर से कम नहीं था जो रात को हुआ है, जो गवर्नर ने किया है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को हरासा करके ये ऑर्डर लिया गया, बेचारा शरीफ आदमी है, क्योंकि हमारे पास वो रात को जब यहाँ आए, मैं तो नहीं था लेकिन और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने बताया कि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये गैर कानूनी और किसी सूरत नोटिफिकेशन इशू नहीं होएगा। उसके बाद नामालूम अफराद नहीं जी, देखें एक सेकंड, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, शरीफ होना या ईमानदार होना वो एक बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी न करना या दबाव में आके और गैर कानूनी काम करना, उसके वो उतने ही जिम्मेदार हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने किया है, सदर साहब इस गैर कानूनी और गैर आइनी काम के ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सदर साहब वो करेंगे जो आइन और कानून कहता है। क्या कोई रुकावटें? जी, वो आइन और कानून के मुताबिक। और बलीगुर ईमान में बड़ा फ़र्क है, बहुत फर्क है जी, वो हो रहा है।